کہ چلو کوئی ہم راز تو ملا ہے۔ میں آپ کی ملاقات کے لیے مکہ میں آیا، آپ کا پوچھا تو لوگ تو مجھے مارنے ہی لگے تھے۔ کسی نے کہا ان کا نام نہ لو وگرنہ لوگ تجھے ماریں گے۔ آپ کی دشمنی عروج پہ تھی۔ اس نے تو بھائی بھائی کو لڑا کے رکھ دیا ہے، باپ بیٹے کو نہیں بلاتا، بیٹا باپ کو نہیں بلاتا۔ اس نے تو رشتہ داری کی دھجیاں اڑا دی، اور آپ اس کا پوچھ رہے۔ کہتے میں بھی سہم گیا، لیکن دھار لی کہ ملاقات ضرور کرنی۔ چپکے سے میں نے کسی طریقے سے آپ سے ملاقات کر لی، تو میں نے پوچھا بیما انتا، آپ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کی وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے نام پیغام میرے تک پہنچاتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے پوچھا بیما ارسلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ اللہ کا بندوں کے نام بنیادی پیغام کیا ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں بتائی۔ آپ نے فرمایا ارسلت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، ایک تو میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا، بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے، بتوں کی عبادت سے نکال کے، حجر شجر کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آیا۔ یہ آپ کا بنیادی مقصد۔ بت تو ہم نے بھی توڑ دی، سر جی بتوں کو ہم تو نہیں پوچھتے، بت تو ہم نے بھی توڑ دیے، لیکن جو آپ کی آمد کا دوسرا مقصد ہے ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ارسلت بصلۃ الارحام، میں رشتے داریوں کو ملانے کے لیے آیا۔ جو رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ تو رشتے داریاں توڑ رہا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں رشتے داریوں کو ملانے کا۔ اس لیے حضرت جی جس طرح عقیدہ توحید ہمارے دین کی پہلی اینٹ ہے، تو دوسری اینٹ رشتے داری ملانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو ایمان رکھتا ہے نا اللہ پہ، قیامت کے دن پہ، وہ رشتہ داری ملائے۔ اتنا عام مسئلہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا، شرک میں ہی موت آئی، توبہ نہ کی، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ ایسے ہی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے۔ حضرت جی پرایا خون ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، اپنے خون سے بڑی دشمنی عروج پہ جا رہی، حالانکہ یہ ایک ہندو کی سازش ہے، ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ گندے جراثیم چھوڑ گیا ہے کہ بس بھائی تیرا شریکہ برادری، بھائی کی اولاد تیری شریکہ برادری، تیرا خاندان تو تیرا شریکہ برادری، محلے کے ہر بندے کو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن رشتہ دار کو نہیں۔ حالانکہ یہ سر جی اسلامی سوچ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار کافر بھی ہے نا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، کافر ہے لیکن ہے رشتہ دار، تو پھر بھی سر جی اس کا ایک حق آپ کے ذمے ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ پہرا دیتے تھے۔ مکہ والوں کے بارے میں جب بھی مشورہ لیتے تو آپ نرم مشورے کو بڑا پسند کرتے تھے، فیصلہ نرمی والا۔ صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی تکلیف دیتی تھی،
اور کبھی بول بھی پڑتے تھے اللہ کے حبیب ہمیں چھوڑیں، انہوں نے آپ سے کیا سلوک کی، کون سا ظلم ہے جو مکہ والوں نے آپ پہ نہیں ڈھایا؟ انہوں نے تو پتھر برسائے، آپ کے سر کی قیمت لگائی، پھر بھی آپ ان کے بارے میں جب سوچتے ہیں نرمی والا فیصلہ ہی سوچتے۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہارن کے الفاظ آتے ہیں کہ اونچی آواز سے سارے صحابہ کو جمع کر کے ایک عظیم بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سنو، ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، اس دل میں یا تو اللہ کی محبت ہے یا ایمان والوں کی محبت، اس دل میں کافر کے لیے کوئی پیار نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی شفقت نہیں، اس دل میں یا اللہ کی محبت ہے یا اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کی محبت ہے۔ ہاں، جو مکہ والوں میں کے ساتھ میں زہری نرم رویہ اختیار کرتا ہوں، انہم آل ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے، باپ کے خاندان کی وجہ سے، باپ کے رشتے کی وجہ سے میں ان سے نرمی والا سلوک کرتا ہوں۔ رشتہ دار کافر بھی ہو تو حضرت جی اس سے بھی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ سیدہ اسما بیان کرتی ہیں کہ میری مشرکہ ماں میری ملاقات کے لیے مدینہ آئی، دروازے پہ آئی، میں باہر نکلی، میں نے کہا ماں ٹھہر جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچ، اللہ کے حبیب میری ماں آئی ہے مکہ سے میری ملاقات کے لیے، مشرکہ ہے، کافر ہے، اللہ کے حبیب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ماں ہے، اس کا ایک حق تیرے ذمے ہے کہ وہ تیری رشتہ دار ہے، تیری ماں ہے، جاؤ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو۔ کافر بھی رشتہ دار ہوں تو پھر بھی رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اور آپ دائیں بائیں دیکھیں، ہمارے رشتہ دار کافر ہیں، ہمارے رشتہ دار ہندو ہیں، ہمارے رشتہ دار کوئی یہودی عیسائی ہیں، ہمارے رشتہ دار نمازی ہیں، حضرت جی نمازی۔ دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کافر بھی رشتہ دار اچھا سلوک۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی جبہ تحفے میں دیا، وہ پکڑ کے کھڑے، بخاری میں لکھا اللہ کے حبیب مجھے یاد ہے آپ نے اس طرح کے لباس کو دیکھ کے کہا تھا کہ اس طرح کا لباس وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، تو آپ مجھے دے رہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے کون سا آپ کو اس لیے دیا کہ آپ خود پہن لیں، کوئی اور فائدہ اٹھا لیں، قربان جائیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سپیشل ایک بندہ تیار کیا، اس کو کہا یہ کرتا لے جاؤ، میرا ایک بھائی مکہ میں رہتا ہے، میرا ایک بھائی ہے، بھائیوں سے دشمنی رکھنے والوں، کافر بھائی مکہ میں رہتا ہے، جاؤ یہ میرے بھائی کو جبہ عربی لباس تحفے میں دے دینا اور ان کو بتانا یہ آپ کو تحفہ آپ کے بھائی عمر نے بھیجا۔ ہر بندے کو ہم فائدہ دے سکتے، نہ کوئی ہم نے مولوی چھوڑا، نہ کوئی قاری چھوڑا، نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی کلاس فیلو چھوڑا، نہ کوئی محلے دار چھوڑا۔ فائدہ نہیں دے سکتا تو رشتہ دار کو نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں تو اس کی ایک ہی سوچ ہے، اس کو وہاں مارو جہاں اس کو پانی بھی نہ ملے، اور دین کا ٹھیکیدار ہے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو مفتی لگتا ہے۔ نہیں حضرت جی اسلامی سوچ یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسى له فی اثرہ، جو آدمی دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک اللہ اس کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے، اور دوسرا اللہ اس کو وافر رزق عطا کرے، اس کے کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو، کبھی اس کی فصل خراب نہ ہو، کبھی اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو۔ جو دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک بیماری نہ رہے، دوسری غربت نہ رہے، تو میرے حبیب فرماتے ہیں ایک کام وہ کرے دونوں اللہ کر دے۔
پوچھا کہ اللہ کے حبیب ہے کون سے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمًا، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک شروع کر دے، ماں کا خاندان، باپ کا خاندان، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دے، اس برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گھر کی بیماریاں بھی ختم کر دے گا، غربتیں بھی ختم ہو جائیں۔ ایک کام۔ اور پھر آپ نے وضاحت کی، بخاری شریف میں لکھا ہے، شیخ سے پوچھئے، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے ملا رہا ہے آپ اس سے ملائیں۔ خیر ہمارے ہاں تو یہی چلتا، جی کو جی ہے، جی قاری صاحب، جو سلام لے لیتا ہے میں جواب دے لیتا ہوں، جو ایک دفعہ مجھ سے سلام نہیں لینا چاہتا میں 10 دفعہ نہیں لینا چاہتا، میں کون سا اس سے لے کے کھاتا ہوں، ہمیں تو بڑی باتیں آتی۔ آپ نے فرمایا جس رشتہ داری ملانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، غربتیں ختم ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب وہ کون سی ہے رشتہ داری ملانا، وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا قطعت وصلہا، جب آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق کاٹنے میں لگا رہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا میرا جینا مرنا ختم ہو گیا، تم مر گئے میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تم نہ آنا، وہ جینا مرنا ختم کر رہا ہے، آپ پھر اپنے بچوں کو لے کے تحفے تحائف لے کر اس کے پاس جائیں، غلطی اس کی ہے معافی آپ مانگیں، وہ کاٹنے میں لگا رہے آپ جوڑنے میں لگے رہیں، یہ رشتہ داری ملانا ایسا ہے جس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، غربتیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ حضرت جی ڈاکٹروں پہ یقین کرتے ہوئے ہم اپنی بیماریوں کا علاج لاکھوں روپے لگاتے، ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کہاں؟ آج کل تو ڈاکو ہیں، جب کوئی مریض جائے گا پہلے 1,00,000-2,00,000 کے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، اور لیبارٹری والے کسی کو مسجد میں بٹھا کے اس سے پوچھے اس ٹیسٹوں میں کئی فیصد 60-70% ڈاکٹر کو جاتا ہے، پھر اس نے دعائی پہ اپنی مرضی کے نام لکھوائے ہوتے ہیں کہ اس کو باہر سے ملے بھی نہ، پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگواتا ہے، 10 روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے اس پہ 100 روپیہ اس نے قیمت لکھوائی ہوئی ہے۔ ان ڈاکوؤں پہ یقین کرتے ہوئے لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، میں اور آپ اپنے محبوب پیغمبر کی پیاری زبان پہ یقین کرتے ہوئے کبھی ایسے بھی علاج کریں کہ کوئی کچھ ہزار ہی اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، رشتہ دار تڑپتا رہ جائے، ہم ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تھانے میں اور ڈاکٹروں میں پھر لاکھوں لگتے ہیں۔ آپ نے جناب علی پاک کو 3 وصیتیں کی تھی، 3 وصیتیں۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ کی بیٹی تھی، اور ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کے گھروں کی بڑی فکر ہوتی، آپ نے فرمایا علی دنیا کی زندگی چین سے گزرے گی، 3 نصیحتیں پلے سے باندھ لو، اذا قطعت وصلہا، اے علی اگر کوئی رشتہ دار سل من قطع کا تجھ سے رشتہ داری کاٹنے کی کوشش کرے، تو نے نہیں کاٹنی، تو نے ملانے کی کوشش کر، حتی الوسط تیری کوشش یہ ہو کہ کٹے نہ، جڑتا رہے۔ اور فرمایا آتی من حرم کا، اگر تیرے رشتہ دار نے تجھے مطلب نہیں دیا، کام پڑ گیا ہے، کوئی ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے بھی اس نے نہیں دی، لیکن اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو تو نے بدلہ نہیں لینا، تو نے اس کو چیز دے دے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، علی تیرے رشتہ دار کو فرشتے نہیں ہیں، تیری رشتہ داری کو فرشتوں سے نہیں جن سے غلطی نہ ہو، تیرے رشتہ دار بھی انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی، بھول ہو سکتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا۔ یہ 3 نصیحتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، ہم ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں، جس سے تنخواہ لینی ہے اس کی گالیاں بھی معاف ہیں، اس کے تھپڑ بھی معاف ہیں، لیکن رشتہ دار کو کون معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یاد رکھیے پوری آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، جس کو بھی
اللہ دنیا میں شان دینے کا ارادہ رکھتا ہو نا، اللہ اس کو رشتہ داروں کے بارے میں بڑا آزماتا ہے۔ رشتہ داروں سے کیا سلوک کرتا؟ کیا ہم میں سے کسی پہ ظلم یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہوا؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے بیگانے تو نہیں تھے، اپنے تھے۔ کیا قصور تھا چاند سے حسین چہرے والے بچے کا، جس کو مار مار کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا؟ ساری رات یوسف علیہ السلام کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا۔ یہ ظلم کرنے والے کون تھے سر جی؟ سگے بھائی تھے، اپنا خون تھا۔ ابھی بھی ان کے غصے کی پیاس ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن آئے، دیکھا قافلے والوں نے نکالا ہوا، دور سے ہی غصے میں آ گئے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تمہارے ہاتھ ہے، ایسا غلام ہمیں نہیں چاہیے، تم لے جاؤ۔ قرآن پاک نے کھوٹے سکے کہا ہے، اپنے رشتہ دار اصلی سکے ہوتے۔ دنیا کی دولت کی خاطر رشتہ داریاں توڑنے والوں، دنیا کی دولت رشتہ داروں کے مقابلے میں کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکے۔ غلام بنا کے بیچ ہی دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے صبر کو بھی سلام ہے۔ آج جس کو اللہ دنیا میں شان دینا چاہے تو پھر اللہ اس کو حوصلہ بھی دے دیتا ہے سر حضرت جی، پھر اللہ اس کو صبر بھی دیتا ہے۔ صبر کا عالم یہ تھا، انہوں نے قافلے والوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ مجھے بیچنے والے میرے بھائی ہیں۔ خاموشی، منڈیوں میں بکتے رہے۔ اللہ نے ان کو شاہی گھر میں پہنچا دیا، شاہی گھر میں جوان ہو گئے۔ اتنے سال بچپن سے جوانی تک، اتنے سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا کسی کے سامنے شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لینے لگا دیتے۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو پھر کمال کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو شاہی گھر سے نکلوا کے جیل میں بند کروا دیا کہ جیل کی دکھ بھری زندگی میں انسان کو بڑی داستانیں یاد آتی۔ قرآن فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جیل میں بھی کئی سال ہی گزر گئے، اور کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ حدیث پاک مجھے رہ رہ کے یاد آ رہی ہے۔ رشتہ داری والا معاملہ ایسا ہے جس میں اللہ نے ادھار نہیں رکھا۔ اللہ اس ظلم کی سزا بھی نقد دیتا ہے اور جزا بھی نقد دیتا ہے۔ وہ بھائی جو اس وقت تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بابا کی آنکھوں سے جدا کر دیا ہے، حضرت جی یہ شیطان کی دکھائی ہوئی جنت جنت نہیں ہوتی۔ یہ ابلیس سبز باغ دکھاتا ہے، بھائی کو مار، یہ جائیداد تیرے نام آ جائے گی، اپنے یتیم بچے کو مار دے، اس کا حصہ بھی تیرے نام، تو لین لاٹ ہو جائے گا۔ یہ ابلیس کی دکھائی ہوئی ساری جنتیں ہوتی ہیں، یہ جنت نہیں ہوتی۔ اس وقت تو بڑے ہی خوش تھے کہ ہم نے بھائی کو جدا کر دیا۔ پتہ اس وقت چلا جب سر جی گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا۔ اللہ جزا بھی نقد دیتا ہے، سزا بھی نقد دیتا ہے۔ دیکھ جنہوں نے صبر کیا اور پہاڑ بنے رہے اور جیل میں بھی جا کے کسی کے سامنے بھائیوں کا شکوہ تک نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے جزا ایسے نقد دی۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کسی ملک میں انسان جیل میں ہو، اس کا کوئی خاندان نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی دوست یار بیلی نہ ہو، اور اسی ملک سے جیل سے نکال کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور وہ بھائی جن کے گھر سے آٹا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت جی رشتہ داروں پہ ظلم کی سزا اللہ دنیا میں ایسے نقد دیتا ہے، پیغمبر کے گھر پہ بھی یہ جرم ہو جائے تو اللہ پیغمبر کے گھر میں سزا اتارتا ہے۔ بچے بلکتے درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹو گزرتے قافلے نے مجھے بتایا ہے
مصر کا ایک نیا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا سخی آدمی، وہ تو سوالیوں کو بھی خالی نہیں لٹاتا۔ تم سوال نہ کرو، تمہارے پاس سونا ہے، پیسے ہیں، جاؤ پیسوں کا غلہ ہی لے آؤ۔ بچے اب بھوک سے بلکتے ہیں، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہی کھوٹے سکے جن کا بھائی بیچا تھا وہی لے کر پہنچ گئے۔ قربان جائیں جن کو شان ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، جن کو اللہ مقام دے، ان کو اللہ حوصلہ کتنا دیتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ کون ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی آ گئے، یہ تو مجھے مار مار کے کنویں میں پھینکنے والے آ گئے، یہ تو مجھے غلام بنا کے بیچنے والے آ گئے۔ اگر چاہتے تو ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سر جی نوری علم مجھے اور آپ کو رشتہ داروں سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں سکھاتا۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہا یہ شاہی مہمان آئے، ان کی شاہی مہمان نوازی کرو، یہ قریبی مہمان ہیں۔ ان کو پروٹوکول ملا، ان کو عزت ملی، عزت کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی گئی، ان کے بوریے غلے سے بھر دیے گئے، پیسے لے کر آ گئے، وہی پیسے جن کا بھائی بیچا تھا۔ قرآن پاک پڑھیے اور یوسف علیہ السلام کے قصے سننے والوں، کبھی سورہ یوسف اپنی زندگی میں ایسے بھی نافذ کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہا ان کے پیسے بھی واپس کر دو۔ پیسوں کو ہم نے کیا کرا، پیسے بھی واپس کر دو۔ بابا کو جا کے کہا بابا وہ واقعی بڑا سخی آدمی ہے، دیکھ اس نے غلہ بھی ہمیں وافر دیا ہے، پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر آئے، پھر غلہ دیا، پھر آئے، باتوں باتوں میں واقفیت ہوئی تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا تعارف دیکھیے، کہنے لگے کتنا سادہ، آنا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، تمہارے تھپڑ کھانے والا یوسف ہی ہوں، کنویں میں پھینکے جانے والا یوسف ہی ہوں، جس کو تم نے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں۔ بھائی کہاں اٹھے؟ یوسف مصر کا بادشاہ۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ڈر گئے، سہم گئے، جسم کانپ رہے، پتہ نہیں ہم سے کیا سلوک ہوگا۔ یوسف علیہ السلام فوراً بولے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ اے میرے بھائیو، تمہارے ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، تم نے مجھے رلایا، میرے باپ کو اتنا رلایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی تم میرے بھائی ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، پریشان نہ ہو جاؤ۔ یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ نوری علم مجھے اور آپ کو رشتہ داروں کو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو زیادہ آزمائش میں آخری بات خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شان والا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ ہر چوک پہ پتھر برساتے، ایک سے ابھی بیان کرتے ہوئے رو پڑے کہ قریشی ایک سردار کو میں نے دیکھا جس کے پاس پتھر ہے، وہ آپ کو پیچھے سے مار رہا ہے، کہہ رہا لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہ سنو۔ کوئی آپ پہ کوڑا پھینکتا ہے، کوئی آپ کے چہرے پہ تھوکتا ہے، کہیں کسی نے تو آپ کے سر کی قیمت ہی لگا دی۔ مجبور ہو کے آپ اپنے گھر سے نکلے۔ جناب صدیق کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب مکہ چھوڑ رہے تھے، بیت اللہ پہ آخری نگاہ ڈال رہے تھے، تو آپ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، روتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے اللہ کے گھر، میرا دل نہیں چاہ رہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن میرے خاندان کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے۔ پردیس میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں اپنے دیش کی، اپنے وطن کی محبت کیا محبت ہوتی۔
اگر مجھے میرے دیس کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو اللہ کے گھر میں تجھے کبھی نہ چھوڑ۔ میں نے تجھ میں بچپنا گزارا ہے، جوانی گزاری، روتے ہوئے نکل گئے۔ چند سالوں کے بعد فاتحانہ حیثیت سے اللہ کے محبوب پیغمبر مکہ میں آئے۔ سارے مکہ کے لوگ قیدی بن کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بیت اللہ کے دروازے پہ اونچی جگہ کھڑے ہیں۔ صحابہ نے تلواریں میانے سے نکالی ہوئی ہیں، کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کرنے کا دن ہے، آج بلال کے بدلہ لیں گے، امیہ سے بدلہ لیں گے، سارے ظلم کے بدلے لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے فرمایا مکہ والو، تمہارے ظلم کی ساری داستانیں مجھے یاد ہیں، لیکن آج میں تمہیں جج بنانا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک دو سردار بولے، باقی سب خاموش ہیں۔ کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل کرتے ہیں۔ جب کرم کی بات آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی۔ آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں او مکہ والو، میری اور تمہاری مثال میرے بھائی یوسف کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم میں اخیر کر دی تھی، مکہ والو کسر تم نے بھی نہیں چھوڑی، لیکن میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم سارے سچے دین کو قبول کر لو، یغفر اللہ لکم، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ جو تلواروں سے بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، جو اپنے خاندانوں کو کٹاپ کے بھی اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، میرے محبوب پیغمبر کی عام معافی کے اعلان کو دیکھ کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا ہے۔ اس وقت جب معاف کیا اس وقت کافر تھے، معافی ملنے کے بعد سارے مسلمان ہو گئے۔ تو سر جی ہم اپنے مسلمان رشتہ داروں پہ درگزر کریں، معاف کریں۔ اللہ کے پیغمبر تو صحابہ کو کہتے تھے 3 دن سے زیادہ جو ناراضگی رکھتا ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، دعا سر سے اوپر نہیں جاتی۔ میں تو عرض کرتا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے بولا ہے۔ اللہ کے صحابہ اکرام تو دوسری نماز کا ٹائم نہیں آنے دیتے تھے، وہ دوسری نماز سے پہلے جتنا بھی بڑا جھگڑا ہوتا پہلے صلح کر لیتے تھے۔ ہم تو سر جی کئی عیدیں گزار دیتے ہیں، کئی سال گزار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا بھائی چارہ رشتہ داری ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہے، کافر اس سے بڑا جلتا ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اپنی ماں کا بھی پتہ نہیں۔ ہمارے نسب نامے پاکیزہ ہیں، باپ کا پتہ ہے، باپ کے خاندان کا پتہ ہے، ماں کا پتہ ہے، ماں کے خاندان۔ یہ اسلام کا ایک تاج ہے، اس کو نہ گرائیں۔ جو اس کو گرا دے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ رشتہ داری آج بھی لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت ایک ہی بات بول رہی ہے، جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ